مسجد کوفہ. يلا رو 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 يلا يلا یہاں بھی کشتی آ کے یہاں رکی ہوئی. اس کی کاملوں کی. ہاں یہ مقام ہے. اچھا یہ مقام ہے. یہ جو بیچ میں ہے نا فوارہ. آ جاؤ کیا کروں مسجد کوفہ میں مسجد کوفہ کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں جو میں حدیث کے طور پر میں لے کر آیا ہوا ہوں. عربی میں بھی اس کا ترجمہ کر کے میں بتاؤں گا کہ اس مسجد کوفہ کی کیا فضیلت ہے. سب سے پہلے فضیلت تو یہ ہے اس مسجد کوفہ میں کہ مسافر اور حاضر یعنی یہاں کے رہنے والے اور مسافر جیسے ہم لوگ ہیں, آپ باہر سے آئے ہیں, دونوں برابر ہیں. یہاں پہ اگر کوئی آتا ہے, چاہے کوفے کے رہنے والے ہوں, چاہے ہم انڈیا کے رہنے والے ہوں, یہاں پر نماز ہماری کیا ہے, تمام بھی ہو سکتی ہے اور قصر بھی ہو سکتی ہے. اگر ہم چاہیں اپنی پوری نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. اس مسجد کی فضیلت ہے 4 مسجد میں سے وہ مسجد ہے جو مسجد کوفہ بھی شامل ہے. پہلی فضیلت. دوسری فضیلت ہے کہ الفریضۃ فیہا تعدل حج مقبولہ و تعدل 1000 صلاۃ. روایت میں آیا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اس مسجد کوفہ میں ایک فریضے کی نماز ادا کرتا ہے, فریضہ یعنی صبح کی نماز, ظہرین کی نماز, مغرب کی نماز, عشاء کی نماز, اگر کوئی ایک بھی ادا کرتا ہے تو اس کو تعدل حج مقبولہ, وہ نماز برابر ہے ایک حج مقبولہ کے برابر ہے. کوئی بھی اس میں نماز پڑھے فریضے کی, وہ حج مقبولہ کا ثواب وہ رکھتا ہے. اس کے آگے ہے وَتَعْدِلُ 1000 صَلَاةٍ تُصَلِّي فِي غَيْرِهِ. اگر کوئی ایک فریضے کی نماز اس مسجد کوفہ میں پڑھا, یا نماز صبح پڑھا, یا ظہر, یا عصر, یا مغرب, یا عشاء, تو وہ 1000 صلاۃ یعنی 1000 نمازیں برابر ہے جو مسجد کوفہ کے باہر پڑھے. مسجد کوفہ کے باہر مثلا ہم انڈیا میں پڑھ رہے ہیں یا دوسری جگہ مسجد کوفہ کے علاوہ پڑھ رہے ہیں 1000 نماز, اور اس میں ایک فریضہ, وہ دونوں برابر ہیں. اتنی فضیلت ہے اس مسجد کوفہ کی. دوسری روایت میں یہ آیا ہے کہ قد صلی فیہ 1000 النبی و 1000 وصی. یہ مسجد کوفہ ایک ایسی مسجد ہے کہ جس میں 1000 نبیوں نے نماز پڑھی ہے اور 1000 وصیوں نے نماز پڑھی ہے. جو انبیاء کے اوصیاء تھے انہوں نے نماز پڑھی ہے. اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رسول خدا کو معراج واقع ہو رہا تھا, تو وہ آسمان پہ جبرائیل کے ساتھ سیر کر رہے تھے, جیسا کہ قرآن مجید میں آیت بھی ہے. سیر کر رہے تھے, جب اس مسجد کوفہ کے سامنے آسمان پہ آئے تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول خدا, آپ جانتے ہیں کہ یہ کون سا مقام ہے؟ تو رسول خدا نے کہا جی ہاں, مجھے پتہ ہے کہ یہ کون سا مقام ہے, اس کا نام مسجد کوفہ ہے. پھر رسول خدا نے کہا اے جبرائیل چلتے ہیں, وہاں پر اترتے ہیں. جبرائیل کے ساتھ رسول خدا اس مسجد کوفہ میں وہ سفر چھوڑ کر جو خدا کی طرف سے تھا سفر کرنے کا, وہ سفر چھوڑ کر جبرائیل اور رسول خدا نازل ہوتے ہیں. یہاں پہ وہ مقام ہے جہاں پر رسول خدا نے نماز پڑھی, اور وہاں پر ایک مقام ہے جہاں پر جناب جبرائیل نے نماز پڑھی. تو یہ وہ مسجد کوفہ اور یہ وہ مقام ہے جو رسول خدا اتر کر اپنے سفر کو منقطع کر کے نماز ادا کی, اور جناب جبرائیل نے بھی یہاں پر نماز ادا کی. تو یہاں پر اتنی فضیلتیں ہیں
اگر ہم کوئی مستحبی نماز پڑھتے ہیں تو روایت میں آتا ہے کہ اس کو عمرے کا ثواب عطا ہوتا ہے، ایسا عمرے کا ثواب کہ جو اس کے ساتھ رسول خدا نے عمرہ کیا ہو۔ اگر اس میں کوئی ایک سنت کی نماز پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، تو گویا کہ اس نے عمرہ ادا کیا ہے، اور وہ بھی کس کے ساتھ؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ تو آپ کو یہ معلوم ہو چکا کہ اس مسجد کی کتنی فضیلت ہے۔ بہت سارے مقامات ہیں یہاں پر، جناب نوح آئے، جناب آدم آئے، جناب ادریس آئے، جناب خضر آئے، اور یہاں پر ایک یہاں پر مقام تشت ہے، اس کا ایک واقعہ مقام قضاوت ہے، مولا علی وہاں پر فیصلہ کرتے تھے یہاں پر۔ اس طریقے سے یہاں پر بہت سارے مقامات ہیں، انبیاء آئے، صالحین آئے، سارے یہاں پر نماز پڑھتے تھے۔ یہاں پر ایک مقام ہے، مقام استحباب امیر المومنین، مولا کائنات یہاں پر نماز شب پڑھتے تھے۔ یہاں پر مقام ہے محراب ہے، جہاں پر مولا کائنات آتے تھے، نماز جماعت ادا کرتے تھے، نمازیں پڑھاتے تھے۔ ابھی میں مصائب تھوڑا دیر میں مصائب پڑھوں گا، پہلے میں سارے مقامات کو یہیں پہ تفصیل سے بتا دیتا ہوں، کیونکہ وہاں پہ جگہ ملے یا نہ ملے۔ یہ روضہ ہے ہانی ابن عروہ، ہانی ابن عروہ، سب کو آواز پہنچ رہی ہے نا؟ یہ روضہ ہے اور قبر ہے کس کی؟ ہانی ابن عروہ کی۔ یہ کون تھے ہانی ابن عروہ؟ یہ کوفہ کے رہنے والے تھے۔ جب جناب مسلم، یہ قبر ہے مسلم ابن عقیل کی۔ مسلم ابن عقیل کو جانتے ہیں نا؟ امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، عقیل کے بیٹے۔ اور عقیل کون تھے؟ مولا علی کے بھائی تھے۔ اس کا مطلب کہ مسلم ابن عقیل اور امام حسین علیہ السلام دونوں کیوں ہیں؟ چچا زاد بھائی ہیں۔ مسلم ابن عقیل یہاں پر تشریف لائے کہ جب شیعوں نے کوفہ والوں نے خط لکھا تھا امام حسین علیہ السلام کے نام کہ یہاں پر ماحول بہت اچھا ہے، ہم شیعوں آ کر یہاں پر تبلیغ کریں، ہماری رہنمائی کریں، ہمیں یہاں پر درس دیں، ہمیں تعلیم دے آ کر۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کر مسلم ابن عقیل کو بھیجا تھا، یہاں پر اپنا سفیر بنا کر، اپنا نائب بنا کر بھیجا تھا، اور شیعوں سے کہا تھا کہ مسلم ابن عقیل کو میں اپنی جگہ بھیج رہا ہوں، جیسا یہ کہیں ویسا ہی مانو، ان کی اتباع میری اتباع ہے۔ لیکن کوفے والوں نے شروعات میں تو بیعت کر لی، جب ابن زیاد کو پتہ چلا، ابن زیاد نے بھڑکایا اور دھمکایا، تو تمام شیعان کوفیین پیچھے ہٹ گئے۔ مسلم ابن عقیل کے جتنے سارے لوگ بیعت کیے تھے ان کے ہاتھوں پر، سب پیچھے ہٹ گئے۔ لیکن ہانی ابن عروہ ایک تنہا ایسے آدمی تھے کہ کوفے والوں نے سارا ان کا ساتھ چھوڑ دیا، لیکن ہانی ابن عروہ مسلم ابن عقیل کو چھوڑا نہیں، پکڑے رہے، بلکہ ان کو رہائش کی جگہ دی، مکان دیا، سونے کو جگہ دی، رہنے کو جگہ دی۔ کون؟ ہانی ابن عروہ، کس کی؟ مسلم ابن عقیل کی۔ جب ابن زیاد کو پتہ چلتا ہے کہ ہانی ابن عروہ نے مسلم ابن عقیل کو رہائش کے لیے مکان دیا، سونے کے لیے، رہنے کے لیے مکان دیا ہے، اپنے گھر میں جگہ دی ہے، کون؟ ہانی ابن عروہ۔ تو ہانی ابن عروہ کو ابن زیاد نے قتل کرا، تو ہانی ابن عروہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد مسلم ابن عقیل 9 ذی الحجہ کو یہاں پر کوفے کی گلیوں میں شہید کر دیے گئے۔ ابن زیاد نے فوجی کو اپنے فوجیوں کے ذریعے، اپنے لشکروں کے ذریعے شہید کرا دیا۔ پھر ابھی آپ دیکھیں گے مسجد کوفہ کے ادھر ایک ابن زیاد کا حکومت کا وہ بادشاہت کا وہاں پر وہ لگتا تھا، جہاں پہ اس کی بادشاہت کھڑی کرسی لگی تھی، وہاں پر آپ مقام دیکھیں گے۔ وہیں سے مسلم ابن عقیل کو وہاں سے چھت سے گرایا گیا تھا، وہیں پہ مقام ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر ایک مقام ہے، مقام محراب، مولا کائنات کو ابن ملجم نے یہیں پہ ضربت لگائی تھی۔ تو آئے میں تھوڑا سا مسائل پڑھ دیتا ہوں امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا۔ عزیزو، رمضان المبارک کا ایک ایسا وقت آتا ہے 18 ذی الحجہ، صبح فجر کے وقت
اذان کا وقت قریب آتا ہے، سحر کا وقت آتا ہے، ام کلثوم مولائے کائنات کے پاس سحری کا کچھ طعام لاتی ہیں اور کہتی ہیں بابا جان آپ سحر کر لیں، آپ سحری کر لیں۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، امیر کائنات مولائے کائنات نے کہا اے بیٹی ام کلثوم، کیا تم نے کبھی مجھے علی کو دیکھا ہے کہ ایک وقت میں دو طعام استعمال کرے، ایک وقت میں دو کھانے کا استعمال کرے؟ کیا تم نے اپنے بابا کو کبھی دیکھا ہے؟ مولا نے کہا اے ام کلثوم، ایک دودھ جو طعام کے طور پر رکھا ہے تم نے، دودھ اٹھا لو، میں نمک سے سحری کر لوں گا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، مولائے کائنات نے سحری کی نمک کے ذریعے اور پھر گھر سے نکل کر مسجد کوفہ تشریف لاتے ہیں۔ مسجد کوفہ میں دیکھتے ہیں ایک شخص پیٹ کے بل سوتا ہے جس کا نام ابن ملجم ہوتا ہے۔ اس سے کہتے ہیں اے عبد الرحمن ابن ملجم، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز ادا کر لو۔ آزاداران مظلوم کربلا، امام امیر المومنین اس کو اٹھا کر محراب تشریف لے جاتے ہیں، اذان دیتے ہیں اللہ اکبر، بعد اذان نماز کو ادا کرتے ہیں۔ آزاداران مظلوم کربلا، آزاداران اہل بیت، ابن ملجم نے اپنی تلوار کو نکال کر دوڑتے ہوئے جاتا ہے، مولا کائنات سجدے سے اٹھتے ہیں اور ادھر سے ابن ملجم اپنی تلوار کو امیر کائنات کے سر پہ ضربت لگاتا ہے، فضا میں آواز گونجتی ہے قتل امیر المومنین، قتل امیر المومنین، امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا۔ آزاداران مظلوم کربلا، جب یہ آواز مولا کائنات کے گھر گئی، فضا میں گونجتی ہوئی زینب ام کلثوم کے کانوں تک گئی تو رونے لگی اور کہا اے بھیا حسن، ذرا دیکھے بابا کی خیر تو۔ آزادارو، امام حسن اور امام حسین تشریف لاتے ہیں، مولا کائنات نے امام حسن کو آگے بڑھا کے کہتے ہیں اے بیٹا پہلے نماز کو تمام کرو۔ آزادارو، امام حسن نے نماز تمام کی، نماز تمام کرنے کے بعد بابا جان کو گھر پہ تشریف لاتے ہیں۔ بابا جان امیر کائنات جب گھر جاتے ہیں تو زینب ام کلثوم کے رونے کی آواز آتی ہے۔ مولا کہتے ہیں اے بیٹا حسن، میرے صحابیوں کو کہو کہ گھر نہ آئے تاکہ میری بیٹیوں کی آواز سننے نہ پائے۔ میں کہوں گا اے امیر کائنات، یہی وہ کوفہ ہے جہاں پر آپ کی بیٹیاں سب سر و چادر ٹہلائی جائیں گی، تماشا لگے گا، کوفے والوں تماشا دیکھیں گے۔ زینب ام کلثوم بے تر و چادر پھیلائی جائیں گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقامی ضربت اس جگہ میں مولا علی کو ضربت لگی تھی۔
زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے، آدھے گل زینا تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے، تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے ویڈیو بنا لو قدموں میں گر کے زینب غازی کی بہن یہ بولی بابا کو بچا لو صدقے مجھے کر دو حاضر یہ روپیہ ہے، حاضر گل زینا تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے، علی مولا حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی نماز شب پڑھتے تھے اچھا یہاں پہ مولا علی نماز یہاں پر مولا کائنات نماز شب پڑھتے تھے، نافلے کی نماز پڑھتے تھے۔ اور ابن ملجم لانا مسلم ابن عقیل کی نیت میں کرتے ہیں قربۃ اللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسول۔ داخل ہوں، زیارت کریں آپ لوگ۔ ذریعہ مختار ثقفی اور جناب مسلم السلام۔ یہ جناب مختار کی خبر ہے، جناب مختار کی خبر ہے اور یہ جناب مسلم کا روزہ ہے۔ جناب مختار ثقفی زیارت کیجیے اور دعاؤں میں خاص یاد رکھیے۔ کوفے میں مسجد کوفہ ہے یہ۔ وسلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں زیارت کر کے یہیں پہ آئیں، پھر باہر نکلتے ہیں ساتھ۔
پروگرام مختصر تو